بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ کی سویرات کی رات۔ فاطمہ ایک دینی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ اپنے گاؤں کی مسجد میں دینی تعلیم لینے جاتی اور اپنے گھر میں ماں بابا کی خوب سیوا کرتی۔ رمضان آنے سے پہلے سویرات کی رات کا اسے ہمیشہ انتظار رہتا، کیونکہ یہ رات توبہ اور معافی کی راہ مانی جاتی ہے۔ وہ ہر سال اس رات کو پوری تیاری کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتی۔ اس بار بھی فاطمہ نے پہلے سے ہی تیاری کر رکھی تھی۔ اس نے صاف ستھرے کپڑے نکالے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اپنی پسندیدہ جگہ تیار کی اور صبح سے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا، مگر اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ ٹھیک سویرات سے ایک دن پہلے فاطمہ کو حیض شروع ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اب وہ نہ تو نماز پڑھ سکے گی اور نہ ہی قرآن پاک کو چھو سکے گی۔ اس کے دل میں ہلکا سا افسوس ہوا۔ وہ اپنی امی کے پاس گئی اور مایوسی بھری آواز میں بولی، امی، اس بار میری سویرات کی عبادت رہ جائے گی۔ کیا میں اس عادت میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتی؟ امی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹی، اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ اپنے ہر بندے کی حالت کو جانتا ہے۔ مہاماری عورت کی فطرت ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ناپاک حالت میں صرف نماز اور روزہ منع ہے، لیکن دعا، تسبیح، اللہ کا ذکر اور توبہ کرنا ہر وقت جائز ہے۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ امی فاطمہ نے پختگی سے پوچھا۔ امی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم وضو نہیں کر سکتی، لیکن صاف پانی سے اپنے ہاتھ منہ دھو کر تسبیح پڑھ سکتی ہو۔ تم سبحان اللہ، اللہم اللہ، اللہ اکبر اور استغفر اللہ کی تسبیح پڑھو۔ اللہ سے دل کھول کر دعا کرو، سچے دل سے توبہ کرو، اللہ تمہاری ہر دعا ضرور سنے گا۔ یہ سن کر فاطمہ کو بہت راحت محسوس ہوئی۔ اس نے اسی وقت صاف کپڑے پہنے اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنا شروع کیا۔ یا اللہ، تو بڑا رحمت والا ہے، میرے گناہ معاف کر دے، میرے ماں بابا کو سلامت رکھ، ہمیں سچے راستے پر چلا۔ رات کے کچھ حصے میں اس نے اپنے پڑوس میں رہنے والی غریب فاطمہ آپا کے لیے بھی دعا کی، جو بیماری کی وجہ سے کئی دنوں سے گھر میں تھی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ دعا کے ساتھ ساتھ مدد کرنا بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ اس نے اپنی گلک سے پیسے نکالے اور اگلے دن فاطمہ آپا کو کچھ ضروری سامان دلانے کا ارادہ کیا۔ فاطمہ کی دعا کے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے ایسا سکون ملا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ سویرات کی وہ رات اس کے لیے اللہ کی رحمت اور برکت سے بھر گئی۔ اگلے دن فاطمہ آپا کو جب اس نے پیسے اور سامان دیا تو ان کی آنکھوں میں خوشی اور دعاؤں کی چمک تھی۔ امی نے یہ دیکھ کر کہا، فاطمہ، یاد رکھو کہ سویرات کی اصلی اہمیت نماز پڑھنے تک سمت نہیں ہے۔ غریبوں کی مدد، اپنے دل سے بری چیزوں کو نکالنا اور دوسروں کے لیے دعا کرنا بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ اللہ ہمیشہ تمہاری نیک نیت کو دیکھتا ہے، نہ کہ برابری حالت کو۔ سویرات کی رات میں ناپاک حالت میں عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن وہ عبادت کر سکتی ہے
جو دل اور زبان سے کی جاتی ہے۔ اللہ دلوں کی سچائی اور نیک ارادے کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ تسبیح پڑھنا، دعا کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا اس رات کی فضیلت کو اور بڑھا دیتا ہے۔